ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام المرسلین، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الذاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جبکہ ایک اور آیت جس کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی زندگی کو اور انسان کی موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ احسن عملا، ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی، انسان کا پیدا ہونا اور انسان کی موت، اس سب کا تعلق ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ ہے، اور وہ مقصد کہ ہم اچھے اعمال کریں، ہم نیک عمل کریں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ قاف کے اندر فرمایا کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ سختی ہے، یہ وہ درد ہے، یہ وہ موت ہے کہ جس سے انسان بھاگا کرتا تھا دنیا کے اندر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ، ہمارا بزنس کاروبار، ہماری چودراہٹ، ہمارا رتبہ یا ہماری زیادہ عمر، یہ ہمیں موت سے بچا لے گی، پر ایسا ہے نہیں۔ ایک بزرگ بھی ہے، وہ بھی اپنی زندگی کے جو لمحات گزار رہا ہے اسے کوئی فکر نہیں اپنی آخرت کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ دنیا پھٹ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، سمندر بہہ پڑیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، صرف وہ قیامت ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہاں پر آج مجھے موت آ جائے اس منبر رسول پر، سمجھے کہ میرا حساب کتاب ادھر سے شروع ہو گیا۔ جو میں نے زندگی گزاری ہے، زندگی اس کا میں نے حساب دینا ہے۔ آج ہماری طلب لاکھوں کے اندر ہے، ہماری طلب ڈالروں کے اندر ہے کہ ہمیں فلاں فلاں چیز مل جائے، پر یاد رہے کہ 1 روپے کا بھی حساب دینا، پھر کیا بنے گا؟ لوگ بینکوں سے سود لے کر اپنے گھر بناتے ہیں، وہ سود کا پیسہ اور وہ سود کی جگہ وہ وراثت کے اندر شمار نہیں ہو سکتی۔ وہ جب
تک دنیا کے اندر موجود رہے گی. بندہ قبر کے اندر عذاب ملتا رہے گا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت آئے گی تب حساب کتاب ہوگا. میرے بھائیوں ذرا قبرستان کے اندر جایا کریں. جو لوگ پڑھے ہیں ان کا تو حساب کتاب شروع ہے. وہ بات کی بات ہے کہ جب اللہ کے سامنے کوئی ترجمان نہیں ہوگا, اللہ ہم سے ڈائریکٹ گفتگو کریں گے, اس وقت تو بہت مشکل کام ہے. ہم تو اس وقت بھی سنبھل نہیں سکتے جب قبر کے اندر 2 فرشتے آ کر ہم سے سوال کریں. اور یہ بات یاد رکھیں, اکثر لوگ, جس طرح کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے, اکثر لوگ موت کے وقت اپنے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ موت کا درد, موت کی سختی اتنی شدید ہوتی ہے, اس وقت انسان جو جملے دل کے اندر کہتا ہے انہیں نوٹ کر لیا جاتا ہے. اس لیے اپنے عقیدے کو, اپنے اسلام کو, اپنی نمازوں کو, اپنے خیالات کو, اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو اس طرح بنائیں کہ کل اگر موت کی سختی آ جائے وہ ہم پر گرا نہ گزرے. ہمیں اس طرح کا اپنا دین اپنانا چاہیے. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے, وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں دیکھتی کسی شخص کی موت تو میں یہ سمجھتی کہ یہ بہت گناہگار تھا. یعنی موت کتنی شدت ہوتی ہے, پنڈلی کے اوپر پنڈلی چڑھ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو اس کو مشکل پیش آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ گناہگار ہو. فرماتی ہیں جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اجل دیکھا, موت کا وقت دیکھا, تو یہ جو پچھلے میرے خیالات تھے وہ میں نے سب ترک کر دی. کہ ایسے نہیں کہ جب موت بندے پر آتی ہے بندہ کمزور پڑ جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ جسے کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ بات دنیا کے اندر بسنے والے ہر شخص کو معلوم ہے, چاہے وہ کافر ہو, ہندو ہو, جس مذہب کا ہو, اسے پتہ ہے کہ موت آنی ہے. لیکن ذرا اس طرف موازنہ کیجئے کہ موت تو ان کو بھی آنی ہے, موت ہمیں بھی آنی ہے. ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے, موت اس سے بھی آنی ہے. اور ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا, موت تو اس سے بھی آنی ہے. ان چیزوں کا کبھی موازنہ کر کے اپنی زندگی کو بدلیں, اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. ایک شخص ہے جو سارا دن گالیاں نکالتا ہے, اور ایک شخص ہے جو سارا دن اللہ کا ذکر کرتا ہے. موت ان دونوں کو آنی. ایسا نہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ موت سے بچ جائے گا, ایسی بھی نہیں ہے. لیکن غور کرنا چاہیے اس سائڈ. دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں تک تو ہم سب کو پتہ ہے, اور یہاں تک ہمارا وویلا ہے, یہاں تک ہماری جمعرات, یہاں تک ہمارا 40واں ہے. اس سے جو اگلا مرحلہ ہے وہ سب سے مشکل ہے. کس طرح؟ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تم جو دنیا کے اندر کمائی کرتے رہے, جو دنیا کے اندر ایک ایک پل گزارا, ایک ایک پل کی خبر, ایک ایک پل کا اجر, ایک ایک پل کی سزا یوم القیامہ, قیامت کے دن ملے گی. یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے کہ مر گیا, اسے دفنانا ہے, اس کی جمعرات کرنی ہے, اس کی قبر پکی بنانی ہے, اوپر صحیح رنگ روغن کرنا ہے, اوپر ٹائل لگانی ہے. یہاں تک تو ہم سب کو پتہ ہے. لیکن وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس کا کون جواب دے گا؟
جب 80 سال کا ایک ایک لمحہ کتاب ہمارے ہاتھ کے اندر ہوگی، اگر وہ آپ کو دائیں ہاتھ کے اندر ملے تو یقین کریں آپ خوش بخت ہیں۔ اگر وہی کتاب جس کے اندر پل پل کی خبر آپ سوئے پڑے ہیں، وہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ بھی سو رہا، اس کے ذہن کے اندر یہ خیالات چل رہے ہیں، جب قیامت والے دن آپ اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑیں گے، دیکھیں گے، اور آپ اس دن کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے ہمارا ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑا، یہ کیسی کتاب ہے جو ہم نے بولا ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا، یہ اس نے لکھ دیا۔ یہ اس دن حساب ہوگا۔ آج زبان کے چسکے کے لیے غیبت کرتے ہیں، آج زبان کے چسکے کے لیے گالیاں نکالتے ہیں، زبان کے چسکے کے لیے ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنے رتبے کو برقرار رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، تاکہ ہمیں لوگ کہیں کہ یار فلاں بندے نے فلاں کو برا بھلا کہا ہے۔ وہ تو برا بھلا ہو گیا ہے، لیکن جب کل آپ اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہوں گے، کتاب آپ کے سامنے ہوں گی، ادھر ماں بہن کی گالیاں لکھی ہوں گی، اس دن کون جواب دے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ اس دن اللہ کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا؟ جب آپ کو بتایا جا رہا ہوگا کہ یہ سود ہے، اس سے بچیں، اور آپ طے کر رہے ہوں گے، بے اپنی طے کر رہے ہوں گے، تجارت سود کی کر رہے ہیں، اس دن اللہ کے سامنے کون جواب دے؟ اس دن کون بچا؟ آج کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ دین ہے، یہ حق ہے، یہ نماز جو ہے یہ رسول کی نماز ہے، لیکن اپنا ناک بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، معاشرے کے اندر سر اٹھا کے چلنے کے لیے نبی کی سنت کو ٹھوکریں ماری، اس دن کون جواب دے گا؟ اس دن اللہ کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ جب اپنا نامہ اعمال اپنے بائیں ہاتھ کے اندر پکڑیں گے، کون جواب دے گا اس دن اللہ کو؟ اللہ پوچھیں گے میں نے نبی نہیں بھیجا تھا؟ میں نے حق کی دعوت کے لیے، اپنے طرف بلانے کے لیے، اپنی محبت تجھے دینے کے لیے، اپنی عبادت کی طرف ترغیب دلانے کے لیے، کیا میں نے نبی نہیں بھیجا تھا؟ اس دن اللہ پر کیا شکوہ کریں گے؟ اللہ کو کیا بتائیں گے؟ یا اللہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زندگی بیکار کر دی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اس دن قیامت کے دن جو بندہ آگ سے بچ کے جنت کے اندر داخل ہو گیا، فقد فاز، یقین مانے وہ کامیاب ہوگا، وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ پی ایچ ڈی والا کامیاب نہیں ہے، لاکھوں کے اندر ارننگ کرنے والا کامیاب نہیں ہے، سودی کاروبار کرنے والا کامیاب نہیں ہے، اچھا لباس پہن کر اچھی گاڑیوں کے اندر مالک بن جانا ایک چیز کا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی سمجھے تو الگ بات ہے، فقط فاز جو قیامت والے دن کامیابی ہے میرے بھائی وہ اعمال کے ساتھ، اعمال نہیں ہے تو سمجھے کہ وَأُدْخِلَ النَّارِ، جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دیے جائے، اور وہ جہنم کی آگ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جوتے آگ کے اگر ایک شخص کو پہنا دیے جائیں، ان دو جوتوں کی اتنی تپش ہے کہ بندے کا جو دماغ ہے وہ کھولنے لگ جائے، جس طرح ہانڈی کے اندر گوشت ڈالا جاتا ہے وہ کھولتا ہے، اس طرح دماغ کھولنے لگ جائے گا۔ اس جہنم کی آگ کے اندر جب داخل کر دیے جائیں تو پھر ادھر سے کون نکالے گا؟ میرے بھائیوں، صرف ایک چیز کا رٹ لگا دینا کہ میں یار رفلی دین سے نماز پڑھتا ہوں، میں فاتحہ خلف الامام کا قائد ہوں، میں بڑا توحیدی ہوں، نماز نہ پڑھنا، ان چیزوں سے کبھی جنت نہیں ملتی۔ ایسے تو نہیں، صحابہ کرام کبھی اپنا بازو کٹوا رہے ہیں، کبھی اپنی گردن کٹوا رہے ہیں، کبھی اپنے پاؤں شہید کروا رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، ایسے جنتیں نہیں ملا کرتی۔ یہ ہمارا گمان جو ہے یہ غلط سوچ بن چکی ہے۔ جنت اس وقت ملے گی جب ہمارے ایسے عمل ہوں گے جن سے اللہ رب العزت ہمارے عملوں پر ناز کرے کہ یہ بندے نے میرے لیے عمل کیا،
جب تک ایسے عمل نہیں ہے تو یقین مانیں کہ ہم جو اپنے ذہن کے اندر گمان لیے پھرتے ہیں وہ جھوٹ ہے، وہ شیطانی گمان ہے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی سن لیجیے۔ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جہاں چلے جائیں سوائے اللہ کی عدالت کے علاوہ اور مومنین کے علاوہ آپ کو دھوکہ ہی نظر آئے گا اور کچھ نہیں نظر آئے گا۔ 1 روپے کا بھی نقصان آ جائے سمجھے آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ہر طرف دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اس طرح ہے۔ کمایا، لگ گئے سالوں سال لگ گئے کماتے کماتے، بڑی کار لے لی، جا رہا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا، کیا فائدہ اس سے؟ نام سنا ہوگا آپ نے شداد کا، کہتے ہیں اس شخص نے اپنی ساری دولت، اسے پتا چلا کہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے مومنوں نے، اس نے کہا اللہ نے بنائی ہے تو میں کیوں نہ بنا سکوں، میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں بھی جنت بناؤں گا۔ اور اس نے دنیا کے اندر جنت بنائی اور اتنی خوبصورت بنائی، اس نے کہا میں اپنا سارا مال لگا دوں گا اور جنت کے کمپلیٹ ہونے تک اس کے اندر قدم نہیں رکھوں گا، جب بن جائے گی تب جاؤں گا۔ جس طرح بادشاہ کرتے ہیں جی یہ کام مکمل کرے پھر افتتاح کرنے کے لیے آئیں گے، ایسے جا کر ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کہا جب یہ مکمل ہو جائے گی، سونے جواہرات چاندی وغیرہ دیواروں پر لٹکا دی، اس نے کہا جب یہ مکمل ہوگی تب میں جاؤں گا اس جنت کے اندر۔ اسرائیلی روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے جو پہلی روایتیں پیش کی جاتی تھی یہود و عیسائی، یہ اسرائیلی روایت ان کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کبھی کسی شخص کی موت روح قبض کرتے ہوئے کبھی ترس آیا؟ انہوں نے کہا کہ 2 شخصوں پر ترس بہت زیادہ آیا۔ ایک وہ بندہ کہ سمندر کے اندر ایک جہاز جا رہا تھا، کشتی جا رہی تھی، طوفان کی وجہ سے وہ کشتی تباہ ہو گئی اور اس کے تختے بکھر گئے۔ ایک تختہ تھا، اس کے اوپر ایک بچہ اور ساتھ اس کی والدہ تھی۔ اللہ نے حکم جاری فرمایا اس والدہ کی روح قبض کر لیجیے، جو اس بچے کی ماں تھی۔ مجھے بڑا ترس آیا اس بچے پر، اس ماں پر نہیں، اس بچے پر ترس آیا کہ یہ کہاں جائے گا، آخر اس نے بھی مر جانا ہے، جب کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سمندر ہے، اس نے بھی مر جانا ہے۔ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح امتحان سے گزار کر اللہ ایک بلندی دیتا ہے اور ہم اس اللہ کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ بات ذرا غور سے سنیے گا، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن بات ذرا غور سے سنیے۔ اچھا دوسرا شخص کون ہے؟ کہا دوسرا وہ شداد ہے کہ اس نے اپنا سارا پیسہ لگا دیا، جب وہ جنت کے اندر قدم رکھنے لگا تھا اللہ نے کہا اس کی روح قبض کر لی، تو میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ رب العزت نے پوچھا اسرائیل کیا تمہیں پتہ ہے یہ 2 شخص کون تھے؟ کہا نہیں پتا۔ کہا یہ ایک ہی شخص تھا، یہ وہی شداد تھا جس نے میں نے سمندر کے اندھیروں سے نکال کر، سمندر کے پانیوں سے نکال کر اتنی بلندی دی، اس وقت اس کے تن پر کپڑا نہیں تھا، آج دنیا کے اندر یہ میرا مخالف بن کر اس نے جنت تعمیر کر دی، اور میں بھی اس کا مالک ہوں، قدرت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں، میں نے اس جنت کے اندر اسے پیر بھی نہیں رکھنے دیا۔ میرے بھائیوں کیا ہمارے پاس 2-3 روپے آ جائیں تو ہم رب کی مخالفت کے اندر لگ جائیں؟ ہمارے نیچے کھیڑ ہو تو ہم اللہ کی رسول کی سنتوں کی مخالفت کے اندر لگ جائیں؟ شہر کے اندر کوئی کہے کہ یہ ملک صاحب ہیں تو وہ مسجد کے اندر نہ آئے، کیوں اہل حدیث کی مسجد کے اندر جائیں گے تو ہمارا ناک کٹتا ہے؟ یہ کل حساب ہوگا اللہ کی عدالت کے اندر کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے فیما کنتم فیہ تختلفون،
اس دن ہم فیصلہ کریں گے. آج علماء کرتے ہیں, آج حدیث کرتی ہے, قرآن کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آتی, کل قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا, انہیں صحیح خوب سمجھاؤں گا کہ کس طرح حق کو سمجھتے ہیں. دنیا کے اندر ایک روپے کے لیے ادھر 1 روپے چیز مہنگی ہے, دوسری دکان پر چلا جاتا ہے. سمجھ بوجھ اتنی زیادہ ہے, دل دماغ اتنا کام کرتا ہے, سنت کی سمجھ نہیں آتی, نماز کی سمجھ نہیں آتی, قرآن کی سمجھ نہیں آتی, حدیث کی سمجھ نہیں آتی. فقہ تو بڑی سمجھ لیتے ہو, اپنا کاروبار بڑا سمجھ آتا ہے, کون سی کھاد کس کے لیے لگانی ہے بڑی سمجھ آتی ہے, بچوں کے لیے کیا پسند کرنا بڑی سمجھ آتی ہے, کون سا ڈرامہ لگانا کیا لکھنا بڑی سمجھ آتی ہے, نیٹ پر کیا دیکھنا بڑی سمجھ آتی ہے. صرف اور صرف سمجھ نہیں آتی, قرآن نہیں آتا, سمجھ نہیں آتی, حدیث نہیں آتی. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, کبھی قرآن کے لیے نکالا, کبھی تفسیر کے لیے نکالا, کبھی ترجمے کے لیے نکالا. اللہ نے ہمیں کیا کہا, اللہ نے ہم سے کیا رابطہ کیا, کیا گفتگو کی اللہ نے ہم سے. کبھی سوچا کہ ہماری زندگی کا جو طرز عمل ہے, نمونہ ہے, اسوہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, کبھی ان کی حدیثیں پڑھی ہیں, کبھی سمجھا یار وضو کے اندر بسم اللہ شروع کے اندر پڑھنی ہے نہیں پڑھی, کبھی غور کیا ہے اس بات پر. رفع الیدین کرتا ہے کیوں کرتا ہے, کبھی غور کیا ہے اس بات پر. سبحانک اللہم پڑھنی ہے, اللہم باعث بینی پڑھنی ہے, کیا پڑھنا ہے, کبھی غور کیا. ہر چیز کے اندر ہم آگے, لیکن پیچھے صرف اسلام کرنا. یہ کون سی یار حقارت ہے, یہ کون سا دین ہے, یہ کون سی زندگی ہے. اس سے بہتر تو وہ لوگ ہیں. ہمارے ادھر مکتبے کے اندر ایک کتاب پڑھی ہے, وہ کتاب اس کے اندر اگر ایک لفظ ڈھونڈیں, مثال کے طور پر حدیث ہے اکثروا ذکر حازم اللذات. اب ہم نے اکثروا ڈھونڈنا ہے, تو ادھر سے ہم کاف سارا مادہ نکالیں گے اور ہم ڈھونڈ لیں گے جتنے بھی حدیثیں جن کے اندر اکثروا لفظ آیا ہے اس کتاب کے اندر درج ہیں. اتنی پیاری کتاب. وہ لکھی کس نے ہے, کسی مسلمان نے نہیں لکھی, وہ ایک یہودی شخص ہے اس نے لکھی. وہ ہمارے اسلام پر ریسرچ کر رہے ہیں, اور ہم لوگ ان کا مذہب انہیں پیچھے چھوڑیں, یہودیوں کا جو مذہب ہے انہیں پیچھے چھوڑے, عیسائیوں کا جو مذہب ہے انہیں پیچھے چھوڑے. ہمیں اپنے دین کا ہی نہیں پتا, ہم اتنے پیچھے. تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں, جنہوں نے اپنے دین کو سیریس لیا وہ کامیاب بھی ہیں. ہم اپنے دین کی فکر نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ذکر حازم اللذات, کہ موت کا ذکر کثرت کے ساتھ, اور یہ موت جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے. لذتیں ہیں نا, دنیا کی زندگی لذت ہے, ایک مشغلہ ہے, ایک شغل ہے, ایک میلہ ہے, ایک کھیل تماشا ہے. جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو ہر طرف سناٹا, جس طرح آج چھایا ہوا ہے, ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے جب موت کا ذکر ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ سارے آخری مراحل ہیں, اسی کے ساتھ قبر ہے, اسی کے ساتھ قبر کے اندر سوالات ہیں, اسی کے ساتھ حشر ہے, حشر کی طرف چل کے جانا ہے, اسی کے ساتھ پل صراط کراس کرنی ہے. یہ موت آئے گی تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اسی موت کے ساتھ ہی ہمارا حساب و کتاب ہے. اور یہ موت چاہے تو ہمیں جنت کے اندر لے جائے, چاہے تو جہنم کے اندر لے جائے. تو ذکر جو کثرت سے کرنا ہے وہ اللہ کا, اور یاد جو کثرت سے رکھنا ہے وہ اس موت کو رکھنا ہے, تاکہ ہمیں آخرت کی فکر رکھیں. ایک اور آیت کریمہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ جہاں کہیں بھی چلے جاؤ, چاہے سمندر کی گہرائیوں کے اندر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر, ہر طرف اندھیرا, روشنی پہنچ نہیں رہی, چاہے کسی کشتی کے اندر جائیں, چاہے آپ دوز کے اندر جائیں, چاہے ٹائٹن میں اندر جائیں, لیکن اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی چلے جاؤ یہ موت تمہیں ڈھونڈ کے رہے گی, اس سے بچ نہیں سکتے تم. وہ جو لوگ گئے تھے جہاز دیکھنے کے لیے نیچے, وہ مار تو زمین پر بھی سکتے تھے, لیکن لکھی ادھر پڑی تھی. تو یہ اللہ کا ایک آرڈر تھا, جہاں چلے جاؤ
فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط کلے ہوں، مضبوط دیواریں ہوں۔ پچھلے دنوں ایک ریسرچ کے اندر ایک شخص سا بزرگ، اب وہ مرنے والا ہے، یہودیوں نے کہا چلو اس پر ریسرچ کرتے ہیں تھوڑا سا، وہ سائنسدان تھے، انہوں نے کہا اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ اسرائیل کس طرف سے آتا ہے اور کیسے روح قبض کرتا ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، ہر طرف سے شیشہ بند کر دیا اور اپنے جتنی ٹیکنالوجی تھی وہ لگا دی، ہر طرف سکرینیں، ہر طرف کیمرہ لگا ہوا تھا کہ اگر ایک چونٹی یا ایک مکھی بھی اس کے اندر داخل ہو پتہ چل جائے گی ادھر سے۔ چند سیکنڈوں کے اندر پتہ ہی نہیں چلا اس کی روح قبض ہو گئی۔ سب سسٹم جواب دے گا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ فی بروج مشیدہ، اللہ رب العزت نے یہ آیت سچ کر دکھائی کہ جس مرضی بکسے کے اندر، جس مرضی قلعے کے اندر، جس مرضی کمرے کے اندر، جس مرضی پہاڑ کے اندر، جس مرضی سمندر کے اندر چھپ جاؤ، وہ موت تمہیں تلاش کر کے رہے گی۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ منافق کچھ لوگ ہیں، مشرک کچھ لوگ ہیں، بدتی کچھ لوگ ہیں، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے۔ یہ کس کی طرف سے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب انہیں کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی برائی آ جائے ان کے اوپر، کوئی آفت آ جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے، یہ جو ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے یہ آپ کی طرف سے ہے۔ موجودہ دور کی یہ مثال سمجھیں کہ اگر آج کوئی آفت آ جائے تو کہتے ہیں یار توحیدی بہت ہو گئے ہیں، توحید والے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آتا ہے، یہ جب ختم ہو جائیں گے یہ عذاب ٹل جائیں گے۔ یہ آیت دوسرے معنوں کے اندر یوں سمجھ لیں۔ اور پھر فرمایا کل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات کو سمجھتی نہیں ہیں، ایک بندہ ان سے بات کرتا ہے، چلو بات کو سنو تو صحیح، سن بھی لیں، لیکن اس کے باوجود ذہن ایسے ٹن ہوئے پڑے ہیں، دماغ ایسے ٹن ہوئے پڑے ہیں، وہ بات سمجھتی نہیں کہ حق کون سا ہے باطل کون سا ہے، اس بات کو سمجھتی نہیں۔ تو میرے بھائیو اپنی زندگی کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔